السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین دونوں عالم کے مالک و مختار سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا ہم غربائے اہل سنت کے مددگار جناب احمد مجتبیٰ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں باواز بلند درود شریف کا تحفہ پیش کرے۔ پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کی یہ مبارک محفل پاک جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں، یقیناً لائق مبارکباد ہیں۔ عزیز القدر محب گرامی الحاج قاری غلام غوث صاحب قبلہ نوری، جنہوں نے عقیقے کے موقع پر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کا انعقاد کر کے اپنے غلامی کا ثبوت پیش فرما رہے ہیں۔ علماء کرام کو دعوتیں پیش کی گئیں۔ جب سے پروگرام شروع ہوا ہے، نقیب ہندوستان حضرت علامہ جاوید رضا صاحب قبلہ صدیقی کی خوبصورت نظامت میں ایک بعد دیگر سب کو آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ ابھی مجھ سے پیشتر آپ حضرات بہت ہی بہترین انداز میں مداح محبوب داور بھائی عنبر مشاہدی کو آپ سماعت کر رہے تھے۔ ان سے پیشتر بلبل باغ مدینہ بھائی ترنم صاحب قبلہ گونڈوی، ان سے آپ حضرات نے سماعت کیا۔ محب العلماء محبوب العوام قاری محمد ارسال صاحب قبلہ حشمتی، ان سے بھی آپ حضرات نے سماعت کیا، اور بیان بھی آپ حضرات نے دو مجھ سے پیشتر سماعت کر لیے ہیں۔ خطیب اہل سنت عمدۃ الخطبہ حضرت علامہ محمد سلمان رضا صاحب قبلہ صدیقی کا بیان آپ حضرات نے سماعت کیا۔ ان سے پیشتر آپ حضرات نے خطیب اہل سنت عمدۃ المدرسین حضرت علامہ مولانا ربیع اللہ صاحب قبلہ علیمی، ان کا بیان ہوا، آپ حضرات نے سماعت کیا۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیر اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
ہمارے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، یہ علماء اکرام منبر شریف پر تشریف فرما ہیں، ان کے چہروں کی آپ زیارت کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو اپنی پیارے محبوب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو اپنے آقا کا میلاد کرتے ہیں، اور جب کوئی غم کا موقع آتا ہے تو بھی ہم اپنے آقا کا میلاد کرتے ہیں۔ ہم اور آپ میلاد والے ہیں۔ حضرات، آپ اپنے ذہن و فکر کو حاضر فرمائیں۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان آج بھی قرآن کے اندر اظہر من الشمس ہے، جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، مجھے بھولنا نہیں۔ اگر مجھے بھولے تو بہت خسارہ اٹھاؤ گے، اگر مجھے بھولے تو بہت گھاٹا اٹھاؤ گے۔ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان قرآن کے اندر یہ بھی ہے، رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تہلکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولادیں، تمہاری دولت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو۔ پیارے، یاد کرنا اور یاد منانا یہ انسان کی ایک فطرت ہے۔ جس چیز کو انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، اس چیز کے تعلق سے انسان اپنے ذہن و فکر میں ہر وقت سوچتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر و بیوی کا بہت زبردست رشتہ ہوتا ہے۔ بیوی کو اپنے شوہر کا خیال ہے اور شوہر کو اپنے بیوی کا خیال ہے۔ اگر وہ بچے والے ہیں تو والدین کو اپنے بچوں کا خیال ہے اور بچوں کو اپنے والدین کا خیال ہے۔ اور بھولنا بھی انسان کی ایک فطرت ہے۔ جس چیز سے انسان کو کوئی دلچسپی نہ ہو، یا تو انسان اس چیز سے غفلت برتتا ہے، یا تو غفلت کرتے کرتے وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے۔ لیکن جن چیزوں سے آپ کو فائدہ پہنچے، اس کے تعلق سے آپ اپنے ذہن و فکر میں ہر وقت سوچتے رہتے ہو۔ مثال کے طور پر ایک تاجر ہے، تاجر کو تاجر سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ تاجر کو یاد کرتا ہے۔ علم والے کو علم والے سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ علم والے کو یاد کرتا ہے۔ سیاسی ذہن و فکر رکھنے والوں کو سیاسی ذہن و فکر رکھنے والوں سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ اسے یاد کرتا ہے۔ عیاشیوں کے ماحول میں جانے والوں کا ذہن و فکر اسی طرف لگا رہتا ہے، وہ ہر موڑ پر وہی ماحول سوچا کرتے ہیں۔ یہ تو انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر مجبور ہوا جو اسے یاد کر رہا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جتنوں کی پیدائش ہوتی ہے وہ سب کے سب فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو بچہ بڑا ہونے کے بعد اسی مذہب پر چلا جاتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں تو بچہ ہوش سنبھالنے کے بعد اسی مذہب پر چلا جاتا ہے۔ اگر بچہ جو ہے، اگر اس کے ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں تو بچہ ہوش سنبھالنے کے بعد اسی مذہب پر چلا جاتا ہے۔ لیکن فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل رہا ہے کہ جتنوں کی پیدائش ہو رہی ہے وہ سب کے سب فطرت اسلام پر پیدا ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ
ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو انتقال کر جاتے ہیں جیسے کافروں کے، مشرکوں کے، مومنوں کے، یا رسول اللہ یہ سب کہاں ہوں گے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ سب جنت میں ہوں گے۔ دوسری حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بچے مکلف نہیں ہیں، جن پر نماز روزہ بھی فرض نہیں ہوا ہے، حالانکہ جو ہے اگر وہ انتقال کر گئے تو وہ جنت میں جائیں گے اور مومنوں کے خادم بنیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے ارشاد فرماتے ہیں جو بچہ مکلف نہیں ہے، جس پر نماز روزہ ابھی فرض نہیں ہوئے ہیں، حالانکہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملتا ہے۔ ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کا ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا ہے، اگر جو ہے وہ نیکیاں کرتا ہے تو ان نیکیاں اس کے ماں باپ کے نام اعمال میں درج ہو رہی ہیں جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوا ہے۔ ایک طرف سے آپ کو فائدہ ہے، لیکن اپنے بچے کے تربیت کو آپ نے غلط کر دیا اور اپنے بچے کے رخ کو پھیر دیا تو وہی بچہ ہے جس کی ساری برائیاں، جس کی ساری خرابیاں آپ کے نام اعمال کو سیاہ کر رہی ہیں، لیکن تربیت کا تھوڑا سا رخ آپ نے اختیار کیا ہے تو وہی بچہ نیکیوں کی طرف مائل ہوا۔ اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے کہ بیٹا تو اپنے رب کو یاد کر، بلکہ وہ جس موڑ پر ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے اور غیر میں ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، خلوت و جلوت میں ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، کیونکہ اس کے رب کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو۔ رب فرماتا ہے میرے بندے اگر تو مجھے یاد کرتا ہے تو جانتا ہے تیرا حال کیا ہوگا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اگر تو مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے یاد کروں گا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں جو رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ رب کے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندے اگر تو مجھے یاد کرتا ہے تو تجھے میں حادثات سے بچاتا ہوں، اگر تو مجھے یاد کرتا ہے تو تجھے میں روزی دیتا ہوں، اگر تو مجھے یاد کرتا ہے تو تجھے میں بلندیاں دیتا ہوں، اگر تو مجھے یاد کرتا ہے تو تجھے میں شوکت دیتا ہوں، اگر تو مجھے یاد کرتا ہے تو تجھے میں عظمت دیتا ہوں۔ رب کے یاد کرنے کا مطلب ہے، اور بندہ اپنے یہ رب کو یاد کرتا ہے تو کیسے یاد کرتا ہے؟ بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے، بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے کلمہ پڑھتا ہے، بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے نماز پڑھتا ہے، بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے، بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے۔ پھر بندے کا رب کو یاد کرنا ہے اور رب اپنے بندے کو یاد کرتا ہے تو روزی دیتا ہے اپنے بندے کو، تمام حوادثات سے محفوظ فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے اے میرے بندے اگر تو مجھے معبود کہہ رہا ہے تو تجھے میں عابد سے گردان رہا ہوں، اگر تو مجھے کریم کہہ رہا ہے تو میں تجھ پر کرم کر رہا ہوں، اگر تو مجھے رحیم کہہ رہا ہے تو میں تجھ پر رحم کر رہا ہوں۔ اے میرے بندے تو مجھے یاد کر تو میں تجھے یاد کروں گا، اور تو جب تم مجھے یاد کرے گا اور میں تجھے یاد کروں گا تو جانتا ہے تیرا حال کیا ہوگا۔ تو مجھے یاد کرے گا اور میں تمہیں یاد کروں گا تو تمہارا حال یہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بندے کا یاد کرنا رب کو، اور رب اپنے بندے کو یاد کرتا ہے تو رب تعالیٰ اپنے اس بندے کو اتنی ترقیاں دے دیتا ہے، اتنا عروج دے دیتا ہے کہ بندہ اپنے قدم سے چلتا ہے تو اس کا چلنا نہیں ہوتا، بندہ اپنی زبان سے بولتا ہے تو اس کا بولنا نہیں ہوتا، بندہ اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہے تو اس کا پکڑنا نہیں ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کے ایک فرمان پر اور غور فرمائیے، رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تمہارے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملے گا۔
اور اگر دل مطمئن ہے تو آپ دشمنوں کے ماحول میں بھی رہو تو آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ دل اطمینان میں ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا شریف کی سرزمین سے، جہاں سے سارا پیغام دستور زندگی کا ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، وہیں سے ایک عظیم الشان پیغام یہ بھی نشر فرما رہے ہیں۔ اے میرے نانا کے امتیوں، تم کسی بھی ماحول میں گھرے رہنا تو کبھی بھی ذکر الہی سے غفلت نہ برتنا۔ تمہارا رب قرآن میں بیان فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور رب آگے ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اے میرے بندو میرا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو۔ شکری اور نہ شکری کی بات آئی تو میں عرض کر دوں پیارے، ہم سب اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی۔ کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، یہ قرآن میں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم حضرت آدم کو پیغمبر نہیں مانتے تو پیارے اس کا داخلہ اسلام میں نہیں رہ جائے گا۔ اب آئیے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ سے ہو کر کے حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے 950 برس تک تبلیغ کی۔ جب آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا تو آپ نے اپنی پوری قوم کے لیے دعائے ہلاکت کر دی، پوری قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم حضرت نوح کو پیغمبر مانتے ہیں لیکن اس بات کو نہیں تسلیم کرتے کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے تھے تو قرآن کا انکار لازم آئے گا، اس کا داخلہ اسلام میں نہیں رہ جائے گا۔ اور حضرت نوح پیغمبر کی بارگاہ سے ہو کر کے آپ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، جن کا لقب خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار تم مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ رب کا حکم ہوا اے ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے پروردگار میرا ایمان ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن تو کیسے کرتا ہے میں اپنے دل کے لیے اطمینان چاہتا ہوں۔ رب کا حکم ہوا ابراہیم جاؤ 4 پرندوں کو لے کر کے آؤ۔ گئے 4 پرندوں کو لے کر کے آئے، اس کے بعد رب کا حکم ہوا ابراہیم جتنے پرندوں کو لائے ہو ان کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کو قیمہ بناؤ، اور قیمہ بنانے کے بعد آپس میں ملا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیمہ بنایا، اس کے بعد آپس میں ملا دیا۔ رب کا حکم ہوا ابراہیم اب پرندوں کے گوشت کو پہاڑوں پر ادھر ادھر چھیٹ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے گوشت کو پہاڑوں پر ادھر ادھر چھیٹ دیا۔ اس کے بعد رب کا حکم ہوا ابراہیم جتنے پرندوں کو کاٹ کر کے تم نے آپس میں ملایا ہے ان میں سے ایک ایک کا نام لے لے کر کے پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام لے کر کے پکارنا شروع کیا تو پرندہ اڑتا ہوا چلا آ رہا ہے، گدھ کو پکار رہے ہیں وہ بھی اڑ کر کے چلا آ رہا ہے، مور کو پکار رہے ہیں وہ بھی اڑ کر کے چلا آ رہا ہے۔ رب نے فرمایا اے ابراہیم میں ایسے مردوں کو زندہ کرتا ہوں آج جن لوگوں کا ذہن و اعتقاد ہے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے، ان کا غلط عقیدہ ہے مرنے کے بعد تم زندہ کیے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایک قبر سے 70 مردے نکالے جائیں گے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر حق ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ حضرت ابراہیم کو پیغمبر تو ہم مانتے ہیں لیکن اس بات کو نہیں تسلیم کرتے کہ انہوں نے پرندوں کے گوشت کو کاٹ کر کے قیمہ بنایا اور آپس میں ملا دیا، اس کے بعد پہاڑوں پر چھیٹ دیا، اس کے بعد
पुकारना शुरू किया तो परिंदा उड़ता हुआ चला आया। हम इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे तो कुरान का इनकार लाजिम आएगा, उसका दाखिला इस्लाम में नहीं रह जाएगा। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से हो करके हजरत याकूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आइए। हजरत याकूब पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साहबजादे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपके भाइयों ने आपको कुएं में डाला, अल्लाह ने आपकी हिफाजत की। मौके में नहीं जाना चाहता हूँ, मुख्तसर अंदाज में आप सुन लो, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जब आपके भाइयों से मुलाकात हुई और जब मुलाकात हुई तो कहने लगे ये बताओ कि आखिर अब्बा की तबीयत कैसी है। तो आपके भाइयों ने कहा कि आपकी मोहब्बत में रोते रोते अब्बा की आंखों की रोशनी चली गई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं एक काम करो, तुम सब के सब जा रहे हो अब्बा की खिदमत में, मेरा कुर्ता ले लो, मेरी कमीज ले लो और ले करके जाना और अब्बा की खिदमत में पेश कर देना और कहना कि अपने चेहरे पर डाल लेंगे तो उनकी गई हुई आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम वहीं से दुआ भी कर सकते थे, लेकिन आपका तरीका कार मुलाहजा करो। आपने इरशाद फरमाया मेरी कमीज लेकर के जाओ और अब्बा की खिदमत में पेश कर देना। आपके भाई लेकर के आए और हजरत याकूब पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में पेश कर दिया। अपने चेहरे पर डालते हैं तो गई हुई आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। मैं उन लोगों को लम्हे फिक्रिया देना चाहता हूँ जो लोग कह दिया करते हैं कि निस्बतों से क्या फायदा। हजरत यूसुफ पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो पैगंबर हैं, आपके जिस्म से लगा हुआ कुर्ता अपने बाप हजरत याकूब पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दें और अपने चेहरे पर डाल लें तो गई हुई आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। तो प्यारे जिन चीजों की निस्बत मदीने के ताजदार से है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उन चीजों से हम मोहब्बत करेंगे, उन लोगों से मोहब्बत करेंगे जिन लोगों को अल्लाह के रसूल से निस्बत है। तो आखिर हम सुन्नियों को फायदा क्यों नहीं पहुंचेगा? जरूर हम सुन्नियों को फायदा पहुंचेगा। प्यारे निस्बत की बात आ गई तो बस आखिरी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माओ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने माँ बाप को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया और जिसने मुझे नाराज किया उसने खुदा को नाराज किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माओ के कदम के नीचे जन्नत है, अपने माओ की खिदमत करो। हुज्जाज इकराम से पूछो हज करने के लिए जाते हैं तो 3 या 4 फीट के दूरी पर मकाम है जिसे मकामे इब्राहीम कहते हैं। वहाँ एक पत्थर रखा हुआ है जिस पर कदम पाक का निशान है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कदम पाक का निशान है। उस पत्थर पर खाने काबा की जब तामीर आप कर रहे थे और जो है काबा की दीवारें ऊंची होती जाती थी, वो आपसे आप पत्थर भी ऊंचा होता जाता था और जब आप नीचे आए तो पत्थर भी नीचे आया। अपने कदम पाक को जब हटाते हैं उस पत्थर से तो आपके कदम शरीफ का निशान बन जाता है। रब ताला को ये आदत पसंद आ गई। रब ताला इरशाद फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने के लिए जगह बना लो। आज भी हाजी जाता है और मकाम इब्राहीम पर नमाज अदा करता है। कदम जब अल्लाह अपने महबूब पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कदम पाक
سے جو نشان سامنے آیا رب تعالیٰ اسے برقرار رکھے ہوئے ہے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ ماؤں کو جس رسول کے قدم کے نیچے، جس رسول کے صدقے میں ماؤں کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، جس رسول کے صدقے میں ماؤں کو ماں بننے کا حق حاصل ہوا ہے، اس نبی کے قدم پاک کا معاملہ کیا ہوگا؟ اسی لیے تو 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے محبوب کے محبوبوں کی محبت میں جلائے اور انہی کی محبت میں سلائے اور انہی کی محبت میں اٹھائے۔ اللہ ہم سبوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم حضرت علامہ قاری انور صاحب سے ملا، ان کا اعلان کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں، بہت اچھے ناظم ہیں، بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، حضرت قاری ممتاز صاحب سے مشاہدی آپ مائک پر تشریف لائے، اپنے منتخب کلام بھی پیش کر دیجئے اور پھر حضرت کا استقبال کر لیجئے، پھر سلام اور دعا انشاءاللہ۔ کوئی محروم عنایات نہ رہنے پائے، اس طرح پیار کی دولت کو لٹایا جائے۔ جی برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر پاک پر نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ جاوید رضا صاحب صدیقی بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے میں کیا بولوں گا، یہ تو اپنا گھر ہے، بہت سارے شعراء تشریف فرما ہے، سب کو آپ نے باری باری سماعت کیا ہے۔ میری خواہش و تمنا ہے کہ ہمارے محبوب مکرم علامہ الحاج انور صاحب بھی تشریف لائیں، ان کو بھی آپ سماعت فرما لیں۔ شاعر کہتا ہے چمپا پہ ناز ہے نہ چمیلی پہ ناز ہے، چمپا پہ ناز ہے نہ چمیلی پہ ناز ہے، ہر عاشق نبی کو بریلی پہ ناز ہے، اور احمد رجا جہاں پہ گزارے ہیں رات و دن، ہم کو اسی پرانی حویلی پہ ناز ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جاپان مجھ کو روس نہ چائنا پسند ہے، جاپان مجھ کو روس نہ چائنا پسند ہے، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے، جاپان مجھ کو روس نہ چائنا پسند ہے، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے، خوشبو گلاب مشک کی اچھی تو ہے مگر مجھ کو میرے نبی کا پسینہ پسند ہے، مجھ کو میرے نبی کا پسینہ پسند ہے۔ حضرات میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر میں استقبال کرنا چاہتا ہوں حضرت علامہ انور صاحب سے بلا کا، اگر ان کے بعد آپ موقع دیں گے تو میں درود پاک پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات بڑی تیزی سے حکم ہوا ہمارے دوستوں کا، ہمارے احباب کا، اس لیے میں جو ہے چند شعر پیش کر دیتا ہوں، سن لیں حضرات، ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات دیکھیں بڑا پیارا کلام ہے، درود پاک پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ کلام پیش کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ دیکھیں آپ، یہ حضرت قاری الحاج غلام غوث نوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو اس جلسے کی قیادت فرما رہے ہیں، ان کے حوالے سے چند شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں آپ کہ مکہ میرے نبی کا، طیبہ میرے نبی کا، مکہ میرے نبی۔ حضرات سن لیں آپ، دیکھیں آواز بیٹھی ہوئی ہے لیکن یہ دوستوں کی فرمائش میں پڑھ رہا ہوں کہ مکہ میرے نبی کا، طیبہ میرے نبی کا۔ مچل کے بولیں سبحان اللہ، اگر سچی محبت ہے تو تڑپ کے بولیے سبحان اللہ۔ کہ مکہ میرے نبی کا، طیبہ میرے نبی کا، مکہ میرے نبی کا، طیبہ میرے نبی کا، سارا جہاں ہے بے شک صدقہ میرے نبی کا، سارا جہاں ہے بے شک صدقہ میرے نبی
اور حضرات دیکھیں ایمان کی نظر سے طیبہ میں جا کے دیکھو ایمان کی نظر سے طیبہ میں جا کے دیکھو لگتا ہے رشک جنت کوچا میرے نبی کا لگتا ہے رشک جنت کوچا میرے بہت اچھا ایک شعر میں غلام غوث نوری صاحب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں آپ لیکن یہ شعر بھی دیکھیں ترنم صاحب کی طرف سے نظر ہے کہاں ہے بھیا اے کاش روح میری جب جسم سے جدا ہو اے کاش روح میری جب جسم سے جدا ہو اس وقت سامنے ہو روضہ میرے نبی کا اس وقت سامنے ہو روضہ میرے نبی کا اور صدام بھائی جہاں بھی ہوں حالانکہ وہ بھانجے ہیں لیکن اس ماحول کے حساب سے سب سے بڑے آج وہی نظر آ رہے ہیں صدام جہاں بھی ہو سنیں آپ دیکھیں آپ نور خدا ہے آقا نورانی تن بدن ہے صدام نے تو ان کے بھائی صاحبان بیٹھے سنیں آپ نور خدا ہے آقا نورانی تن بدن ہے پڑھتا تھا نا زمین پر سایہ میرے نبی کا پڑھتا تھا نا زمین پر سایہ میرے نبی کا اور دیکھیے نعمت جو ملی ہے صدام کو سنیں آپ کیا کہنا تیاری تھی ماشاءاللہ ہر شے کا رب ہے خالق محبوب رب ہے مالک ہر شے کا رب ہے خالق محبوب رب ہے مالک کیا ہر عالم میں بج رہا ہے ڈنکا میرے نبی کا عالم میں بج رہا ہے ڈنکا میرے نبی کا اور یہ صدقہ معراج والے دولہا کا غلام غوث صاحب اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ معراج والے دولہا کی عظمتیں تو دیکھو جبریل چومتے ہیں تلوہ میرے نبی بھانجے اور ماما کی جوڑی ہے واہ 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 دیکھیے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دعا چاہتا ہوں سلمان رضا صاحب کو بلا ہمارے قاری شاہ صاحب جو جلسے کی صدارت ہمارے ہیں ترنم گڈوی صاحب اور خاص طور پر اس مہمان خصوصی مہمان ہمارے امبر مشاہدی صاحب جو اس جلسے کی شان ہے آنبان ہیں ان کے حوالے سے نظر دیکھیں آپ کہ شمس و قمر بھی نوری خیرات لے رہے ہیں شمس و قمر بھی نوری خیرات لے رہے ہیں اور کتنا چمک رہا ہے روضہ میرے نبی کا کتنا چمک رہا ہے روضہ میرے نبی آخری شعر بہت ضروری دیکھیں تاریخ کی روشنی میں سارے علماء کی طرف سے کہ قدموں پہ گر کے بولے کلمہ پڑھائے آقا قدموں پہ گر کے بولے کلمہ پڑھائے آقا دیکھا عمر نے جس دم چہرہ میرے نبی کا دیکھا عمر نے جس دم چہرہ میرے نبی کا اور بھی ہے پیغام بھی سنیں آپ کہ خلد بری کا بے شک حقدار ہے وہ فرحات خلد میں امبر صاحب کی توجہ چاہتا ہوں ان کی دعا بھی چاہتا ہوں ہمارے بڑے بھائی ہیں جی جی بالکل میں انتظار خلد بری کا بے شک حقدار جی جی ماما پڑھیں ماما پڑھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے
कभी मामा दुआ देते हैं, कभी भांजे भी दुआ दे देते हैं यार। देखिए मामा तो दुआ देते हैं मगर भांजे सहारा दिया करते हैं। अगर मामा बूढ़ा हो तो भांजे सहारा बन जाया करते हैं। मामा मुझे पता नहीं था, मैं अब ऐलान कर रहा हूँ कि आप हमारे मामा हैं, आप पढ़े। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, मसलक आला हजरत फैजान गौसे आज़म। जी मामा पढ़े। देखें आप, मैं दोहरा देता हूँ उसी कलाम को, आखिरी शेर को। और देखें आप, मैं सबके तवज्जो चाहता हूँ, आखिरी शेर है कि कदमों पे गिर के बोले कलमा पढ़ाए आका, कदमों पे गिर के बोले कलमा पढ़ाए आका। अरे देखा उमर ने जिस दम चेहरा मेरे नबी का, देखा उमर ने जिस दम चेहरा मेरे नबी का। और मक्ता और पैगामे जो है तरुण गोडवी को पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए आप कि खुल्दे बरी का बेशक हकदार है वो फरहाद। अल्लामा रबीउल्लाह साहब, ज़ुबैर हशमती साहब, हमारे सलमान साहब की दुआ चाहता हूँ। मक्ता देखें आप कि खुल्दे बरी का बेशक हकदार है वो फरहाद, जिसने भी पढ़ लिया है कलमा मेरे नबी का, जिसने भी पढ़ लिया है कलमा मेरे नबी का, मक्का मेरे नबी का, तैबा मेरे नबी का, सारा जहां है बेशक सदका मेरे नबी का। बिला ताखीर हमारे आखिरी कड़ी जो है इस जलसे के, अल्लामा मौलाना अनवर अली साहब तशरीफ ला रहे हैं। चंद शेर पढ़ेंगे, उसके बाद फौरन सलाम हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। चंद शेर पढ़ने की मैं ख्वाहिश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि हज़रत तशरीफ लाएँ। चंद शेर पढ़कर अपना भी नाम वहाँ लिखवा लें जहाँ अंबर गोडवी साहब का नाम लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ उलमाए ज़वील एहतराम काबिल क़द्र सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए अब घबराइए नहीं, ये वक्त है सलाम पढ़ने का, और ज़बरदस्ती कोई काम नहीं होता है। आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं कि ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है। अभी नमाज का वक्त आने वाला है जी। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। आपने शायर हिंदुस्तान हमारे अंबर भाई और आप अपने खतीब व इमाम कारी साहब क़िबला और तूती हिंद हज़रत अल्लामा ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला अशरफी, शायर इस्लाम तरन्नुम गोडवी, बुलबुल बाग़ मदीना मुशाहिद रज़ा साहब क़िबला, इन दीगर हज़रात को बड़ी मोहब्बतों से समात किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी समातों को सलामत रखे। बस हुसूल बरकत के लिए मैं कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत सैयदी व मुर्शिदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु के माशाअल्लाह 2-3 बंद पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोहब्बत के साथ समात फरमा लीजिए, लेकिन एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब
उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा। नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा। कि गज़ब से उनके गज़ब से उनके खुदा बचाए। गज़ब से उनके खुदा बचाए। जलाल बारी ताब में है। गज़ब से उनके खुदा बचाए। जलाल बारी ताब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। उन्हीं की बू माया-ए समन है। उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं की बू माया-ए समन है। उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं की बू माया-ए समन है। उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं से गुलशन उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। उन्हीं की रंगत गुलाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। वो गुल है लबहा-ए नाज़ुकुन के हज़ारों झड़ते हैं फूल जिनसे। वो गुल है लबहा-ए नाज़ुकुन के हज़ारों झड़ते हैं फूल
ترنم بھائی کی پرانی عادت ہے، اور کہیں چھٹا لے لیں تو خیر کرے اللہ. جی کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور. بتا دو آ کر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کی سخت مشکل جواب میں ہے. بتا دو آ کر میرے پیغمبر کی سخت مشکل جواب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. حضرت قاری غلام رضا صاحب صلی اللہ کے دعاؤں کے حوالے سے مکتب پیش کریں، سماعت فرمائے. چونکہ اعلیٰ حضرت کے کلام ہے اور کافی اشعار ہے، لیکن بس محبتوں کے ساتھ مکتب پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت کی نزاکت کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما. کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما. کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا. ارے رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا. رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. شیر آوارے رما تاجدار حرم، شیر
رحمت کی راحت پہ لاکھوں سلام غوث خواجہ رضا غوث خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ غوث خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ پنج گنج ولایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیج سب میں کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو غوث ورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو احمد رضا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کی حاضر ناظر حبیب ہم غلاموں کو مدینہ ہو نصیب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع يوم الجزاء صلى الله عليه وسلم هذا اٹھائیے دعا کے لیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہ العالمین کریمہ کار سازہ بادشاہ بندہ نواز جبار غفور رحیمہ پاک پروردگار عالم مولا تیرے اور تیرے پیارے محبوب تیرے محبوب کے محبوبوں کا جو ذکر و اذکار ہو رب قدیر اس میں کسی قسم کی سہمن قصدن غلطیاں ہوگی تو مولا اسے معاف فرما دے مولا قدیر اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا قدیر اس محفل میں جتنے بھی لوگ اکٹھا ہیں مولا سب کے ہر دل نیک زائد تمناؤں کو پورا فرما دے یا اللہ ہم میں جو بیمار ہمیں شفاء کلی عطا فرما دے یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ ہم میں جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو کافور فرما دے مولا قدیر ہم میں جو کسی مقدمے میں ہوں مولا اس مقدمے سے جلد رہائی عطا فرما دے مولا قدیر کل صبح سورج نکلنے سے پہلے آسمانوں پر ہم سبوں کے تعلق سے جنتی ہونے کا اعلان فرما دے مولا قدیر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مولا ہم سبوں کو اسلام و سنیت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا قدیر تو اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے محبوب کے توسل سے مولا صبح سے لے کر کے اب تک جو ذکر خیر کیا گیا، مولا قدیر ہمارے عزیز القدر حاجی غلام غوث صاحب کے والدین کے روح کو نظر مولا شرف قبول عطا فرما۔ مولا قدیر حاجی غلام غوث صاحب کے والدین کے قبر پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرما۔ مولا قدیر مرحوم حاجی حیات علی صاحب اور مرحوم حاجی حیات اللہ، مرحومہ شجر النساء، مولا قدیر ان کے قبر پر رحمت و انوار کی بارش مولا قدیر تو اپنے خاص فضل و کرم سے مولا انہیں کروٹ بکروٹ جنت نصیب فرما۔ مولا قدیر تو اپنے خاص فضل و کرم سے مولا مرحوم غلام محی الدین صاحب قبلہ سبحانی کے قبر پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرما۔ مولا انہیں اپنی جوہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ مولا قدیر تو اپنے خاص فضل و کرم سے مولا اس گھر سے جتنے بھی افراد اس دنیا سے جا چکے ان کے قبروں پر کسی طرح سے عذاب ہو رہا ہو، اس مبارک محفل کے توسل سے اس عذاب کو دفع فرما دے۔ مولا قدیر مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دے۔ مولا قدیر ہمارے عزیز القدر حاجی غلام غوث صاحب کے عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، ان کے بھائیوں ان کے بچوں کے عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، ان حضرات کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان حضرات کے کمائیوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ مولا تجھے فضل کرتے نہیں لگتی دیر، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلامنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔